الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آمد رمضان گوشت کا آج دوسرا لیکچر ہے. پہلے لیکچر میں ہم نے رمضان کا پس منظر اور رمضان کی حکمت کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے. رمضان المبارک کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں ہے. رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام مہینوں پر ایک فوقیت دی ہے، ایک درجہ دیا ہے. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور کرم نوازیاں بے انتہا ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک نفل کا ثواب فرض کے درجے پر لے آتے ہیں، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے درجے پر ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی ایک نفل پڑھتا ہے تو اسے فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض نماز پڑھتا ہے تو اسے 70 فرض نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو کتنی ہی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اس مہینے میں ہم کوئی فرض نماز چھوڑ دیں اور جس پر ہمیں 70 فرض نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. نفل تو چھوڑیں دور کی بات، فرض نماز چھوڑ دیں، کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوتا تھا، اب اہمیت کو دیکھیں. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کی حدیث پر آپ نظر ڈالیں. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب یہاں تو بات ہو رہی ہے آخری عشرے کی، یعنی رمضان کا عشرہ جب داخل ہو جاتا تھا، احیا اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے. وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. وجد، خوب محنت کرتے تھے. وشد المئذر، اور اپنی کمر کس لیتے تھے. یعنی رمضان کا مہینہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہم راتوں کو عبادت کرتے تھے، جیسے تراویح وغیرہ، تہجد وغیرہ. اور اپنے گھر والوں کو بھی، یہ نہیں کہ صرف میں ہی کر رہا ہوں، بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، نہیں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہے. اور کمر کس لینا، یعنی کمر کس لینے سے مراد یہ کہ فل اپنی طاقت صرف کر دینا عبادت کے اندر. چاہے وہ تلاوت ہے، چاہے وہ ذکر ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اس کے اندر اپنی پوری طاقت صرف کرنے کو کہتے ہیں کہ کمر کس لینا. آخری 10 راتیں جو ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوتا تھا رمضان کی آخری 10 راتوں میں. اب دیکھیں، یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں وہ کوشش فرماتے تھے جو باقی دنوں میں نہیں فرماتے تھے. یعنی آخری 10 راتیں انسان کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس میں اعتکاف جیسی عبادت بھی ہے، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے. یعنی 5 طاق راتیں ہیں نا، تو 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات تو لیلۃ القدر کی رات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تھا، اس کی راتوں کو خوب عبادت کیا کرتے تھے. اب یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں اہمیت، کہ رمضان کے لیے ہم نے اپنا مائنڈ کیا سیٹ کرنا ہے. ہم نے رمضان کے لیے اپنا مائنڈ یہی سیٹ کر دینا ہے، اس میں ہم نے عبادات کرنی ہے. راتوں کو جا کر فیس بک اسکرولنگ نہیں کرنی، ٹویٹر نہیں چلانا، یوٹیوب نہیں چلانا، ارطغرل عثمان نہیں دیکھنا. ٹاسک رمضانوں کے لیے نہیں رکھنا. رمضانوں میں ایک ٹاسک ہوگا، عبادت، اللہ کا قرب، نوافل، نمازیں، یہ ایک ٹاسک ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاسک رکھا اور امت کو بتایا، ہمارا ٹاسک بھی یہی ہوگا. راتوں کو جا کر فضول کام نہیں کرنے، راتوں کو جا کر موبائلوں پہ اپنی بیستیوں سے باتیں شاتیں نہیں کرنی. یہ دوستیں یہیں پر ہیں، یہ سہیلیاں بھی یہیں پر ہیں، عید آئے گی، عید کی تیاری پہلے کریں. یہ سب کچھ رشتہ دار بھی یہیں پر ہیں، آپ کی ٹی وی یہیں پر ہے، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا یوٹیوب، آپ کے ڈرامے، سب کچھ یہیں پر ہیں. آپ کو ایک مہینہ ملا ہے خدا کے لیے، اس مہینے میں اپنا کنیکشن ان موبائلوں سے کم کر کے خدا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور رمضان میں اجر و ثواب بھی اس قدر بڑھ گیا، نفل کا فرض کی جگہ، فرض کا 70 فرض کی جگہ. تو بھائی آفر ہے، فائدہ اٹھائیں. درزی، اب خود دیکھیں، دنیاوی ایک درزی ہے، وہ کتنی محنت کرتا ہے. عید میں وہ نائٹیں لگاتا ہے، آرڈر پورے کرتا ہے، اس کو پتہ ہے سیزن ہے. ہمارے پاس یہ سیزن ہے، سیزن کو قیمتی بنانا ہے نا ہم نے. ابھی دنیاوی سیزن ہوتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اگر ہم کسی بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے، ہماری جیسے آپ میں سے ہوں گی درزیانیاں بھی ہوں گی، درزی بھی ہوں گے، تو آپ خود سوچیں آپ لوگ کتنی محنت کرتے. عید ہے، بار بار نہیں آتی، پورا اپنا زور لگاتے. دنیا میں اتنا زور، آخرت کے لیے زور نہیں ہے.
دنیا کے لیے اتنی فکر، آخرت کے لیے اتنی فکر نہیں ہے. یہ رمضان کی اہمیت دل میں اجاگر کرنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے خود بھی اس کو محسوس کرنا ہے اور اس فکر کو اپنے اندر ابھی سے بلڈ اپ کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، مائنڈ سیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اب رمضان کی فضیلت کی طرف جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی. یعنی کہ رمضان کی برکت سے اس امت کے پاس 5 فضیلتیں آئیں، 5 نعمتیں آئیں. نمبر 1 کہ ان کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، معدے میں کچھ نہیں جاتا تو ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے، منہ میں بھی آتی ہے، تو اللہ کو وہ مشک سے زیادہ عزیز ہے. مشک آپ کو پتہ ہے ہرن کی ناف میں ایک چیز ہوتی ہے جہاں سے وہ مشک نامی خوشبو نکلتی ہے، بہت قیمتی خوشبو ہے، بہت زیادہ قیمتی. تو اللہ کو روزے دار کے منہ کی بدبو اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ عزیز ہے. نمبر 2 ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں. یعنی انسان روزے کی حالت میں ہے، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کی نیک مخلوق، اللہ کے غلام، اللہ کے مقرب لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں جب تک آپ روزے سے ہیں. نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عن قریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے، آپ کے لیے جنتیں سجائی جا رہی ہیں. اور جو روزے مکمل رکھے گا اس کو بطور انعام جنت مل رہی ہے. جنت چھوٹی چیز نہیں ہے، چھوٹا سودا نہیں ہے، جنت بہت بڑا سودا ہے، آپ کو جنت جیسا انعام مل رہا ہے. نمبر 4 اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے، جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے، یعنی کہ شیاطین ایک ایبلٹی پاور ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک ویل پاور جسے کہتے ہیں. جیسے انسان کی باڈی کے اندر سیل ہوتے ہیں نا ڈیفینس کے، جب آپ ویکسین لگاتے ہیں یا ویکسینیشن کرواتے ہیں یا اینٹی بایوٹک لیتے ہیں تو آپ کے وہ ڈیفینس کے سیل ایکٹیو ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے بھی موجود ہوتے ہیں. تو رمضان میں جب شیاطین قید ہوتے ہیں تو ہماری جو سیلف پاور ہوتی ہے نا ڈیفینس کی، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو پھر ہم جو ہے نا گناہوں سے دور ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ انعام ہے، نیک کام کی توفیق ملنا بھی انعام ہے. گناہ کی طرف نہ جانا بھی اللہ کی بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. گناہ کے کام سے بچنا، پیچھے ہٹنا اور اس کا موقع نہ ملنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. نمبر 5 کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم غیر رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن رمضان میں ایک فطری طور پر رک جاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. رمضان کے آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں. روز کئی لاکھ روزہ داروں کی مغفرت اللہ تعالیٰ ان کا پروانہ جاری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دیں. روز رات کو، اور آخری 10 راتیں تو انتہائی قیمتی راتیں ہوتی ہیں جن میں تو مغفرت کے پروانے دیے جا رہے ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ. یہاں میں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم کتابیں تقسیم کریں گے. طالبات آپ محنت کر رہی ہیں ماشاءاللہ، 50 60 70 کے قریب انٹریاں آ رہی ہیں روز کی. ایک لگن ہے، ایک انعام ہے، انعام کی طلب ہے. انعام ایک کتاب ہے، اس کی کتنی طلب ہے کہ اس کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر وہ بھی 10 لوگوں کو ملنی ہے. تو اس کے لیے جب آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اور اچھی چیز ہے، اور جس کی جدوجہد کرنی چاہیے، مقابلوں میں حصہ لینا چاہیے. آپ خود سوچیں ایک کتاب کے لیے میرے اندر اتنا جذبہ ہے تو اتنی عظیم الشان جنت کے لیے میرے اندر کتنا جذبہ ہونا چاہیے. دنیا کا کوئی بھی کام ہوتا ہے، اسپیچ ہو یا تحریری کوئی لٹریچر ہو، کوئی بھی مقابلہ ہو جس میں آپ حصہ لیتے ہیں، اپنا جی جان لگا دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے جیتنا یا نہیں، ہارنا یا جیتنا آپ کے علم میں نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنا پورا جگرا لگاتے ہیں. تو یہاں بھی اپنے آپ کو منوا لیں اور پروانہ مل جائے شاید. اور اللہ، ہم تو لوگ ہیں، ہم تو ہمارے پاس تو وسائل محدود ہیں، ہم اتنے انعام نہیں دے سکتے. اللہ کے ہاں تو لامحدود ہے بھائی، وہاں تو یقینی بھائی انعام ملے گا. یہاں ہمارے یہاں تو چلو ہم دعا میں ہوتے ہیں کہ کوئی سبب بن جائے ہم سب کو انعام دیں، لیکن اللہ کے یہاں تو انعام کے لیے کوئی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں، وسائل کی. وہ تو جس کو چاہیں دے انعام.
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کی یہ شب قدر ہے، یعنی آخری 10 راتوں میں جو آپ مغفرت کی بات ہو رہی ہے شب قدر سے متعلق ہے. تو آپ سے فرمایا نہیں، یہ دستور ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے. یعنی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہے تو اینڈنگ چل رہی ہے، مزدور نے پورا مہینہ صبر کیا، اب اس کو ثواب تو اب تو اس کا جو مزدوری ہے جنت وہ اسے ملے گی. قال ابو عبیدہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصوم جنہ ما لم یخلقها، یعنی کہ روزہ تو ایک ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑ نہ دیا جائے. ڈھال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ پھاڑ نہ دیا جائے، یعنی روزہ توڑ نہ دیا جائے یا کھول نہ دیا جائے. تو ڈھال سے کیا مطلب ہے کہ جیسے انسان ڈھال جنگوں میں استعمال کی جاتی تھی، جسے تیروں سے حفاظت کرتے تھے، دشمن کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ڈھال سامنے لے آتے تھے، اس سے بچ جاتے تھے. تو شیطان بھی دشمن ہے، اور روزہ ایک ڈھال ہے جس سے شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا. اور ڈھال پھاڑنے کا یعنی اس کو جتنی ڈھال آپ کی کمزور کیسے ہوگی؟ غیبت سے، جھوٹ سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے آپ کی ڈھال کمزور ہوتی جائے گی، شیطان قریب آ جائے گا، اس کو پھاڑنے کے قریب ہوگا. پھٹے گی کیسے؟ آپ روزہ توڑ دیں گے، آپ کی ڈھال ٹوٹلی پھٹ جائے گی. لیکن کمزور جو ڈھال ہوگی، جیسے جیکٹس آتی ہیں بلٹ پروف، لیکن اگر اس میں مٹیریل بیکار ہو تو گولی آر پار ہو جائے، بندہ گیا، ختم. تو اگر آپ کی ڈھال کا مٹیریل اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہر چیز سے پرہیز کرنی ہوگی، جھوٹ سے، غیبت سے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے. اگر آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کا جو ڈھال کا مٹیریل ہوگا وہ بالکل لو کوالٹی کا ہو جائے گا اور بآسانی تیر اندر آ جائے گا. تو کوشش ہے کہ اپنی ڈھال کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. مضبوط کیسے ہوگا؟ جب آپ گناہوں کے کاموں سے بچیں گے. آگے ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. میں عربی نہیں پڑھ رہا، چلیں عربی پڑھ لیتا ہوں. ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم، 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، نہیں لوٹائی نہیں جاتی، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. الامام العادل، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، بڑی بات ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ، ریاست کا حکمران، انصاف کرنے والا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. والصائم حتی یفطر، اور روزے دار یہاں تک کہ وہ روزہ کھول نہ لے، یعنی روزے کی حالت میں دعا کرنا قبولیت کی یقینی طور پر شرط ہے. اور عین افطاری کے وقت تو بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جب تک افطار نہ کر لیں روزے دار کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، اسے کرنی چاہیے. ودعوت المظلوم يرفعها الله فوق الغمام یوم القیامہ ویفتح لها ابواب السماء، اور جو جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی دعوت بھی اللہ، یعنی اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی دعا تو آسمانوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے. اب یہ ٹوٹلی سب کے لحاظ سے بات ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ اپنے پاس فوراً لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولتے ہیں. جو مظلوم ہے، جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اب اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پہ مسلسل ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں بے عزتی، میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ، میں تیری ضرور ضرور مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگر کچھ مصلحت ہوگی، کچھ دیر ہو جائے گی، لیکن میں تیری مدد کروں گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ، کہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تیری مدد کروں گا تو کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو انسان کو دعا مانگنی چاہیے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، کنٹرول ختم. تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کریں گے. تو جس پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی حوصلہ ہے، تسلی ہے کہ اللہ خود اسے کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدد نہ ہو؟ ٹائم لگے گا، ٹائم لگ سکتا ہے. آپ دعا مانگنے نہ چھوڑیں. شیطان ہوتا ہے کہتے ہیں تمہاری تو اللہ سن ہی نہیں رہا، چھوڑو، یہ شیطان ہی جال ہے. آپ دعا مانگنے نہ چھوڑیں، اللہ سن رہا ہے، تمہاری مراد پوری کرے گا. وقت لگ رہا ہے، اگر نہیں ہوئی نا اس دنیا میں مراد پوری، تو جنت تو ہے، قیامت تو ہے، اور تمہاری دعا
اس جہاں میں بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کے، انشاءاللہ بیان کریں گے پھر کبھی۔ تو دعا قبول ہوتی ہے، دعا مانگنے کو کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، یہ خوش نصیبوں کو حاصل ہے۔ آگے عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ذاکر اللہ فی رمضان یغفر له وسائل اللہ فیہ لا یخیب، کہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بے انتہا دیتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی بخشش فرماتے ہیں اور کوئی نامراد نہیں لوٹتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی دعا پوری نہ کی جائے، اس کی کوئی مراد پوری نہ کی جائے۔ رمضان کے روزے چھوڑنے پر جو وعید ہے اس طرف آتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من افطر يوما في رمضان من غير رخصة رخصه الله لم يقضي عنه صيام الدهر، یعنی کہ کسی نے بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، پھر وہ تمام عمر بھی روزے رکھے نا تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ فریضہ تو ادا ہو جائے گا، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں، یہ ایک روزے کا کفارہ میں ادا کر رہا ہوں، لیکن جو رمضان کی برکت ہے، جو رمضان کی فضیلت ہے روزے کی، ہاں شرعی عذر ایک الگ معاملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ شرعی عذر کا الگ معاملہ ہے، وہ بعد میں قضا، لیکن جان بوجھ کے رمضان کا روزہ چھوڑ دینا یا کھا لینا، توڑ دینا، یہ بہت ہی قبیح فعل ہے، اور بعد میں ساری زندگی میں آپ روزے رکھو تو آپ اس کی فضیلت کو، اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو رمضان کے ایک روزے کا ہے۔ ایک لمبا واقعہ ہے جس کو میں خلاصتاً بیان کرتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، 3 دفعہ آپ نے آمین 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 کہا۔ صحابہ نے تجسس سے پوچھا کہ یہ آپ نے آمین آمین کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جب انہوں نے پہلی دفعہ مجھ سے کہا کہ یعنی کہ اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر، یعنی رمضان کا مہینہ کسی کو ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ یہ کتنی ایک جو ہے ہمارے لیے سبق آموز روایت ہے۔ دعا کرنے والے کون؟ جبریل علیہ السلام۔ آمین کہنے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یعنی رمضان کا مہینہ جس سے ملے اور اسے فکر ہی نہ ہو تو وہ ہلاک ہو گیا۔ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اسے اپنی مغفرت کی فکر ہی نہ ہو، وہ اپنے لیے دعا ہی نہ کرے تو وہ گیا، اس پر آمین ہو گیا اس کی ہلاکت پر۔ تو یہ ایک بہت عبرت ناک روایت ہے ہمارے لیے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو خود کو اس قابل بنانا ہے اور اپنی مغفرت کروانی ہے۔ اسی میں ایک مزید بات میں ایڈ کرتا جاؤں جس روایت میں کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں، یعنی کہ بڑھاپے میں اس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، ان کو بے آسرا چھوڑ دیا۔ اگر وہ ان کی خدمت کرتا تو وہ جنت کا مستحق بن جاتا، لیکن ان کی خدمت نہ کر کے اس نے اپنے والدین کو اپنے لیے جنت کا ذریعہ نہیں بنایا، تو وہ شخص گیا انڈائریکٹلی، کہ جو اپنے والدین کی بڑھاپے میں خدمت نہ کرے، جب ان کے والدین کو اس کی ضرورت ہو وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، ان کو نہ پوچھے، ان کے ساتھ برا رویہ رکھے، تو وہ شخص ہلاک ہے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں بہت عبرتناک درس ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بوڑھے والدین ہیں، ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے اسے قیمتی بنانا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر ہے آپ نے اس پہ درود بھیجنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی پڑھ لیں تو یہ 3 دعائیں تھیں جن پر جبریل علیہ السلام نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعائیں دی، بدعا کی اور آپ نے آمین کہا۔ تو رمضان کے روزے کو بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم بچوں کی صحیح سے موٹیویشن نہیں کرتے،
بڑے گھر کے بڑے توڑ رہے ہیں اسے، بچوں کو کیا سبق ملے گا؟ بڑے یہ کام کر رہے ہیں تو بچے تو انہیں کو دیکھیں گے۔ چھوٹی سی عمر میں بچوں میں یہ داعیہ پیدا کریں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہم کسی کنڈیشن میں نہیں چھوڑ سکتے۔ 13-14 سال کا بچہ نہیں، ابھی تم چھوٹے ہو۔ بھائی کیوں چھوٹے ہو؟ آگے مسئلے میں بیان کریں گے کن پر روزہ فرض ہے اور کن پر نہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس سیگمنٹ میں آئے گا اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ۔ تو یہاں تک کافی ہے، لیکچر بہت لمبا ہو گیا۔ امید ہے کہ یہ تمام فضائل اور اہمیت آپ کو یاد رہیں گی، اور مختصراً آپ اسے اپنے صفحے پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں گے اور چیک بھی کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔